بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو ہے واقعہ کربلا کے بارے میں، ایک ایسا واقعہ جو کہ ہر کلمہ گو مسلمان کی آنکھوں کو نم کرنے کے لیے کافی ہے۔ اسلامی تاریخ کا وہ سال جب زمین تپ رہی تھی اور آسمان خون کے آنسو رو رہا تھا۔ 61 ہجری کا وہ واقعہ، وہ معرکہ جس نے حق اور باطل کی لکیر کو ہمیشہ کے لیے واضح کر دیا۔ یہ کہانی ہے نواسۂ رسول جگرگوشہ فاطمہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے 72 جانثاروں کی، جنہوں نے کلمہ حق کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا لیکن ظلم کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم تاریخ کی معتبر ترین کتابوں کے مستند حوالوں سے مکہ سے لے کر کربلا کی تپتی ریت تک کا پورا سفر تفصیل سے جانیں گے۔ مدینہ سے مکہ روانگی اور کوفہ کے خطوط۔ سن 60 ہجری میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد یزید نے اقتدار سنبھالا۔ یزید نے مدینہ کے گورنر کو خط لکھا کہ وہ امام حسین رضی اللہ عنہ سے بیعت لیں۔ امام عالی مقام نے بیعت سے انکار فرمایا کیونکہ آپ کے نزدیک یزید کا طرز عمل اسلامی اصولوں کے خلاف تھا۔ امن قائم رکھنے کے لیے آپ مدینہ چھوڑ کر مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ جب مکہ میں آپ کے قیام کی خبر کوفہ پہنچی تو وہاں کے لوگوں نے آپ کو ہزاروں خطوط لکھے۔ مستند تاریخ کے مطابق 10,000 سے زائد خطوط میں لکھا تھا: آپ کوفہ تشریف لائیں، ہم حق پر آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ حالات کو جانچنے کے لیے امام حسین نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو کوفہ بھیجا۔ وہاں پہنچ کر ہزاروں لوگوں نے بیعت کی، لیکن بعد میں نئے اموی گورنر ابن زیاد کے ظلم اور دباؤ کے باعث کوفہ کے لوگ خوفزدہ ہو گئے اور انہوں نے غداری کی۔ حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ کی گلیوں میں تنہا کر کے بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ سفرِ کربلا اور تپتی ریت پر پڑاؤ۔ حضرت مسلم کی شہادت کی خبر پہنچنے سے پہلے ہی امام حسین 8 ذی الحجہ کو مکہ سے روانہ ہو چکے تھے۔ راستے میں جب آپ کو کوفہ والوں کی بے وفائی کا علم ہوا تو آپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا: ہمارے حامیوں نے ہمیں چھوڑ دیا ہے، جو واپس جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ صرف آپ کے مخلص اہل بیت اور مخلص اصحاب ساتھ رہ گئے۔ 2 محرم 61 ہجری کو یہ قافلہ عراق کے ایک بنجر علاقے میں پہنچا۔ گھوڑا رکنے پر امام نے پوچھا: اس جگہ کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا: کربلا۔ یہ سن کر امام حسین نے ایک سرد آہ بھری اور فرمایا: یہ کرب یعنی تکلیف اور بلا یعنی مصیبت کی جگہ ہے۔ خدا کی قسم، یہیں ہمارے خیمے لگیں گے اور یہیں ہمارا خون بہے گا۔ پانی کی بندش اور پیاس کی آزمائش۔ 7 محرم کو ابن زیاد کے حکم پر حسینی قافلے پر پانی بند کر دیا گیا۔ دریائے فرات پر سخت پہرہ لگا دیا گیا۔ کربلا کی شدید گرمی میں آل رسول کے معصوم بچے، خواتین اور جوان 3 دن تک پیاسے رہے۔ پیاس کی اس شدت میں بھی نواسۂ رسول نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا اور دشمن کے سامنے جھکنے کے بجائے اللہ کی رضا پر راضی رہے۔ 10 محرم جانثاروں کی شہادتیں۔ 10 محرم یوم عاشور کی صبح ہوئی۔ امام حسین کے پاس صرف 72 جانثار تھے، جن میں 32 سوار اور 40 پیادے شامل تھے، جبکہ سامنے دشمن کا ایک بہت بڑا لشکر تھا۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے یزیدی فوج کے ایک کمانڈر حر بن یزید التمیمی کا ضمیر جاگا۔ وہ لشکر چھوڑ کر امام حسین کے قدموں میں آ گرے، معافی مانگی اور حسینی لشکر کی طرف سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ایک ایک کر کے امام کے وفادار اصحاب میدان میں گئے اور بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ پھر اہل بیت کی باری آئی۔ حضرت قاسم بن حسن، امام حسن کے نوعمر بیٹے، جو انتہائی بہادری سے لڑے۔ حضرت علی اکبر، امام حسین کے 18 سالہ جوان بیٹے، جن کا سینہ نیزے سے چھلنی ہوا۔ حضرت عباس بن علی، جو بچوں کے لیے پانی لینے فرات گئے، دونوں بازو کٹوا دیے لیکن مشکیزے کو منہ سے پکڑے رکھا یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ حضرت علی اصغر، امام حسین کے 6 ماہ کے معصوم بچے۔ امام انہیں میدان میں لائے کہ شاید دشمن کو ترس آ جائے، لیکن حرملہ نامی ملعون نے تیر مار کر معصوم بچے کو باپ کے ہاتھوں پر ذبح کر دیا۔ امام حسین کی شہادت اور آخری سجدہ۔ اب میدان میں امام حسین رضی اللہ عنہ تنہا رہ گئے۔ زخموں سے چور ہونے کے باوجود آپ نے ایسی شجاعت دکھائی کہ دشمن دنگ رہ گیا۔ عصر کا وقت ہوا۔ امام عالی مقام نے اپنی زندگی کی آخری نماز کے لیے سر سجدے میں رکھا۔ اسی حالت سجدہ میں دشمنوں نے آپ پر حملہ کیا
اور آپ کا سر مبارک تن سے جدا کر دیا۔ نواسہ رسول نے سجدے میں جان دے کر یہ ثابت کر دیا کہ سر کٹ تو سکتا ہے لیکن باطل کے سامنے جھک نہیں سکتا۔ اس کے بعد یزیدیوں نے خیموں کو آگ لگا دی اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہا سمیت اہل بیت کی خواتین کو قیدی بنا لیا۔ واقعہ کربلا حادثہ نہیں ہے بلکہ یہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے حق، سچائی اور اعلیٰ انسانی اقدار کا ایک عظیم درس ہے۔ نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے جانثاروں کی قربانی سے ہمیں جو اہم اسباق ملتے ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ باطل کے سامنے سر نہ جھکانا، حق پر سمجھوتا نہ کرنا۔ واقعہ کربلا کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ جب بات دین کے اصولوں اور انصاف اور حق کی ہو تو انسان کو کسی بھی جابر، ظالم یا فاسق قوت کے سامنے سر نہیں جھکانا چاہیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اقتدار اور طاقت کے گھمنڈ یزید کے سامنے بیعت سے انکار کر کے ثابت کیا کہ مومن جان دے سکتا ہے لیکن باطل کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا۔ قربانی کا جذبہ اور ترجیح۔ امام حسین نے اپنے پورے خاندان بشمول خواتین اور 6 ماہ کے معصوم بچے حضرت علی اصغر کی قربانی پیش کر کے یہ سکھایا کہ دین اسلام کی بقا اور حق کی سربلندی کے سامنے دنیا کی ہر چیز یہاں تک کہ اپنی اور اپنے پیاروں کی جان بھی حیثیت رکھتی ہے۔ صبر اور رضا۔ بقائے الہی کربلا کی تپتی ریت پر 3 دن کی شدید بھوک اور پیاس کے باوجود آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لبوں پر کوئی شکوہ نہیں تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری وقت میں بھی سجدے میں سر رکھ کر یہ پیغام دیا کہ مومن ہر حال میں اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے اور بڑی سے بڑی آزمائش میں بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑتا۔ نماز، عبادت کی اہمیت۔ میدان جنگ میں جہاں چاروں طرف سے تیروں اور تلواروں کی بارش ہو رہی تھی، امام حسین اور ان کے ساتھیوں نے نماز عصر کو قضا نہیں ہونے دیا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ایک سچے مسلمان کے لیے کسی حال میں اللہ کی عبادت اور نماز سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ تعداد نہیں، ایمان کی طاقت جیتتی ہے۔ ظاہری طور پر یزید کے پاس ہزاروں کا لشکر اور جدید ہتھیار تھے جبکہ حسینی قافلے میں صرف 72 نفوس تھے، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ فتح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حصولوں کی ہوئی اور یزید کا نام ظلم کی علامت بن کر رہ گیا۔ کربلا ہمیں سکھاتا ہے کہ کامیابی کا دار و مدار تعداد پر نہیں بلکہ ایمان کی پختگی اور مقصد کی سچائی پر ہوتا ہے۔ خواتین کا عظیم کردار۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اور اہل بیت کی دیگر خواتین نے کربلا کے بعد جس صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا اور یزید کے دربار میں جا کر جو جرأت مندانہ خطبے دیے وہ دنیا کی تمام خواتین کے لیے ایک رول ماڈل ہیں۔ انہوں نے سکھایا کہ حق کی آواز بلند کرنے میں خواتین کا کردار کتنا اہم ہے۔ دوستو، کربلا محض ایک تاریخی واقعہ یا 2 لشکروں کی جنگ نہیں تھی، یہ تو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے حق اور سچائی کا وہ آفاقی درس ہے جو رہتی دنیا تک مسلمانوں کے دلوں کو گرماتا رہے گا۔ ذرا سوچئے، کربلا ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ کربلا ہمیں سکھاتا ہے کہ جب بات دین اسلام کے اصولوں کی ہو، جب بات حق کی ہو، تو پھر سامنے کتنا ہی بڑا جابر اور ظالم کیوں نہ کھڑا ہو، مومن اس کے سامنے سر نہیں جھکاتا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خون سے لکھ کر یہ بتا دیا کہ سر کٹ تو سکتا ہے لیکن باطل کے سامنے جھک نہیں سکتا۔ کربلا ہمیں سکھاتا ہے کہ آزمائش کتنی ہی سخت کیوں نہ ہو، پیاس سے گلے کتنے ہی خشک کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہی اصل ایمان ہے۔ ذرا تصور کیجئے اس منظر کا، چاروں طرف تیروں کی بارش ہے، بدن زخموں سے چور ہے، جوان بیٹا، بھائی اور 6 ماہ کا معصوم بچہ آنکھوں کے سامنے شہید ہو چکے ہیں، لیکن نواسہ رسول عصر کے وقت سجدے میں سر رکھ کر اپنے رب کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ نماز کی اس سے بڑی اہمیت دنیا کی تاریخ پیش نہیں کر سکتی۔ ظاہری طور پر یزید کے پاس ہزاروں کا لشکر تھا، حکومت تھی، طاقت تھی، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صرف 72 جانثار تھے۔ لیکن آج تاریخ گواہ ہے یزید کا نام ظلم اور رسوائی کی علامت بن چکا ہے اور امام حسین کا نام ہر کلمہ پڑھنے والے کی دل کی دھڑکن ہے۔ یزید جیت کر بھی ہمیشہ کے لیے ہار گیا اور حسین سب کچھ قربان کر کے بھی قیامت تک کے لیے جیت گئے۔ آئیے آج کے دن ہم یہ عہد کریں کہ ہم کربلا کے اس پیغام کو صرف سنیں گے نہیں
بلکہ اپنی زندگیوں میں نافذ کریں گے۔ ہم حق کا ساتھ دیں گے، نماز کی پابندی کریں گے اور باطل کے سامنے کبھی نہیں جھکیں گے۔ اگر آپ کو امام علی مقام کی یہ عظیم قربانی اور ہماری یہ مستند کوشش پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔